ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہوں اہل ایمان، جو ہو ام المومنین بنت امیر المومنین۔ کس طرح ہو بیاں رفعت سیدہ عائشہ، جب ہے قرآن میں مدحت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ مفتیہ اور لقب پانے والی سیدہ حمیرہ اور عابدہ اور ساجدہ اور حافظہ اور عفیفہ اور صدیقہ بنت صدیق اور حبیبہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ترین ہیں، ان پر زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور وہ ماں جن کی اتنی عظمت ہو اور جو اتنی پاک باز ہو کہ جن کا درجہ قرآن حکیم بھی بیان کرے، حدیث مبارکہ بھی بیان کرے، اور ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زوجہ جن کو جنت کی بشارت خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بارے میں فرمائی گئی، اس میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ عزت دار ماں ہیں جن سے نکاح سے قبل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جو ہے وحی کے ذریعے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑے میں ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصاویر دکھائیں اور بتایا کہ ان سے آپ کا نکاح ہونا ہے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پیش کیا گیا اور فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کی زوجہ ہیں۔ تو ان کی عظمتیں اور شان یہ ہے کہ آپ اتنی عالمہ تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 40 سال تک زندگی عطا ہوئی، اور اس میں علم کے وہ سمندر اور وہ مسائل آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو منتقل کیے کہ صحابہ اور صحابیات بہت سے دینی مسائل کے سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی تربیت خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی، تو سب سے زیادہ مسائل جاننے کا بھی ان کو پتہ تھا۔ وہ ایسی عالمہ و فاضلہ کہ علم پر اور تقوی میں بے مثال تھی، اور سخاوت تو ایسی تھی کہ آپ کے پاس 1,00,000 درہم جو ہے وہ خیرات یا صدقات یا دیگر مد میں تحائف کے طور پر اکٹھے ہوتے، اور شام تک آپ ان سب کو خرچ کر دیتیں، اور جب آپ کی ملازمہ پوچھتیں کہ آپ کے تو کپڑوں پر سلائی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ رکھ لیتیں، یا آپ کا افطاری کا وقت قریب ہے آپ افطاری کے لیے کچھ رکھ دیتیں، تو آپ فرماتی کہ کوئی بات نہیں، تم مجھے پہلے بتا دیتی، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو یہ کہ اپنی ذات کو وہ سیدات کا گھرانہ، ام المومنین کا گھرانہ اور اہل بیت کا گھرانہ ایسا ہے جو اپنی ذات کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجات بیان فرمائے ہیں، اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ باکرہ خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس کے علاوہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہ زوجہ جو ملیں، ان کے والدین، والدہ بھی مہاجر اور والد بھی مہاجر تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پاک دامنی اور عفت کا یہ عالم تھا
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے قرآن حکیم کی سورہ نور کی 18 آیات صرف عظمت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئیں، اور آپ کے نکاح کے حوالے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا کو آگاہ کیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کم عمری سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد ادا کرتے تھے تو وہ اس وقت بھی موجود ہوتی تھیں، جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت بھی موجود ہوتی تھیں، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں موجود تھے، اور آپ کی گود میں آپ کا سر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہوا۔ تو اس بات کی عظمت یہ ہے کہ وہ حجرہ مبارکہ جس پر صبح بھی 70,000 فرشتے اور شام بھی 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ تھی، اور خود ان کو جنت البقیع میں جگہ ملی، اور وہ 17 رمضان مبارک کو وفات پائی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ عورتوں پر سیدہ کی فضیلت ایسی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جیسی سرید کو دوسرے کھانوں پہ ہوتی ہے۔ پوری امت کی خواتین میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، اور آپ 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو مدینہ منورہ میں وصال فرما گئیں۔ تو اللہ کرے کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے ہماری ماؤں پر فضل ہو، ہماری بہنوں کے نصیب اچھے ہو جائیں، اور ہماری بیٹیوں کو ان کی برکتیں عطا ہوں۔ وہ اتنا پردہ کرتی تھیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں موجود تھے سلام کے لیے حاضر ہوتیں، انفرادی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا حاضر ہوتیں، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو جب ان کو بھی روضہ اقدس میں دفنایا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان سے پردہ کرنے لگ گئیں۔ یعنی زندوں کو تو پردہ کرنا ہی ہوتا ہے، جب وہ وفات پا جاتے ہیں تو سیدہ نے یہ مثال قائم کی کہ ان سے بھی وہ پردہ فرمایا کرتی تھیں، وہ جب ان کے مزار پہ حاضر ہوتی تو پردے میں جایا کرتی تھیں۔ تو محرم اور غیر محرم کا فرق اور ہر چیز کا فرق ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے پیغام ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزہ زندگی سے، عفت باز زندگی سے، کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔